ایک مرتبہ ملتان سے اسلام آباد کی فلائٹ روانہ ہونے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر وی آئی پی شخصیات کا جمع غفیر تھا۔ مسافروں کی اکثریت کسی اعلیٰ شخصیت کے فرزند کی شادی کی تقریب پر جا رہے تھے۔ جب بورڈنگ مکمل ہو گئی تو ایک بااثر اور صاحب حیثیت شخص ہانپتا کانپتا ہاتھ میں ٹکٹ لیے بورڈنگ کے لیے کاؤنٹر پر گیا تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ سٹاف نے کارڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ تمام مسافر جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ تو وہ شخص غم و غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں اور اس نے زبان سے بے سروپا ایسے الفاظ استعمال کیے جن کو دہرانا مناسب نہیں۔ سٹاف کے ایک آدمی نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا ایک گلاس پلایا اور کچھ دیر بیٹھنے کو کہا۔ اس کے سامنے دیوار پر ٹی وی اسکرین چل رہی تھی جس پر ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس کا تصور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ طیارہ جس نے ابھی اڑان بھری تھی وہ ایئرپورٹ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر بجلی کی تاروں سے ٹکرایا اور چند لمحوں میں خاکستر ہو گیا۔ تمام مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ شخص جو کچھ لمحے پہلے اڑنے کے لیے بیتاب تھا وہ فرش پر سیدھا ریز ہو گیا اور جن لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا ان سے معافیاں مانگنے لگا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے میرے رب، جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہاں کھڑے ایک سٹاف ممبر نے یہ شعر پڑھا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اور زوم کتنا کرتے ہو چراغ پر اپنے، ہوا کے چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ معاشرے میں اس کی اتنی عزت اور مقام ہو کہ لوگ اس کے نام اور کارناموں سے اسے پہچانیں، اس کی خوبیوں کی تعریف کریں، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو حرف آخر سمجھیں، اس کے چہرے کو مشتاق نگاہوں سے دیکھیں۔ وہ جب کسی جہاز کا ٹکٹ خریدے تو جہاز اس وقت تک روانہ نہ ہو جب تک وہ اپنی مرضی سے اس پر سوار نہ ہو۔ جب تک وہ زندہ ہے اسے لوگ مقدس سمجھیں اور اگر مر جائے تو پورے ملک میں سوگ منایا جائے۔ اسے یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کی یہ خواہش آخر اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسے اس بات کا یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ بھلا لوگ کب کس سے مرعوب ہوتے ہیں یا کسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تو اس رب کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس نے ان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، آسمان سے بارش اور زمین سے رزق مہیا کیا ہے۔ لوگ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ اس کا شکر ادا کرنے میں بھی آر محسوس کرتے ہیں۔ بہر کیف خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے خواہشوں کے پورا نہ ہونے سے بھی بے نیاز ہو کر پرسکون رہتا ہے اور اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھ کر خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔